بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چار عورتیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ تحریم کی 3 آیات 10 تا 12 میں کیا ہے۔ 2 قابل عبرت اور 2 قابل رشک عورتیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو عورت آتی ہے وہ ہے واحلہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ دوسرے نمبر پر جو عورت آتی ہے وہ ہے واعلہ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اور یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقانہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی اور آپ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ یا قومہا، اے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ آنے والی عورت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا یہ فرعون کی بیوی تھیں، اور فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مبلوغ ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ زد و کوب کے بعد چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینہ پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا عزوجل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں، اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام۔ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثناء کا بار بار خوب ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت واعلہ، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم
جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنے طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ دوستو، واحلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا، اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔